جا رہا ہوں، اللہ رب العزت ایک حدیث میں آتا ہے کہ فرشتے کو مقرر فرما دیتا ہے، فرشتے کو، وہ اس کے لیے مغفرت کی دعائیں کر رہا ہوتا ہے. کیا کرتا ہے؟ اور پھر فرمایا کہ ایک تو اللہ کا شکر ادا کیا جائے، فرمایا انشکر لی ولی والدیک، فرمایا میرا شکر کرو اور اپنے والدین کا کرو. الی المصیر، اور تمہیں میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے. اب والدین کی زیارت کرنا، والدین کی زیارت کرنا یہ بھی باعث اجر و ثواب ہے. کیا ہے؟ حدیث پاک ہے، حضرت ابن عباس، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ما من ولد بار ينظر الى والديه نظرة رحمة الا كتب الله بكل نظرة حجة مبرورة. فرمایا کہ جس نے بیٹے نے اپنے والدین میں کسی کی طرف، والد کی طرف نظر کی، محبت بھری نظر، پیار بھری نظر، رحمت بھری نظر، نظرۃ رحمت الا کتب اللہ بکل نظرۃ حجۃ مبرورۃ، فرمایا اس کی ہر بار نظر کرنا اپنے والدین پر، اپنے والد پر، فرمایا ہر بار نظر کرنا حج مبرور کا ثواب ہے. اور حج مبرور کیا ہوتا ہے؟ کہ اللہ پاک جس حج کو قبول کر لے. لوگ بڑا پیسہ خرچ کر کے جاتے ہیں، محنت بھی کی، مشقت بھی کی، اور اتنا منا گئے، مزدلفہ گئے، عرفات گئے، پھر طواف زیارت کیا، پھر اتنا سفر کیا، اتنی مشقت کے بعد وہ رب ہے وہ قبول کرے یا نہ کرے. مگر یہاں والدین کی زیارت کرنے کو میرے آقا نے فرما دیا، وہاں قبول کرے یا نہ کرے، مگر فرمایا والدین کی زیارت ایسی ہے کہ ان کو جتنی بار دیکھو گے اللہ پاک حج مبرور کا ثواب عطا فرماتا جائے گا، دیتا جائے گا، اس کے ثواب میں کمی نہیں. پھر صحابہ نے پوچھا قالوا وَإِن نَظَرَ كُلَّ يَوْمٍ مِئَةَ مَرَّةٍ، کیا ہر دن 100 بار بھی اگر دیکھا جائے والدین کو تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ثواب ملتا چلا جائے گا؟ قال نعم اللہ اکبر و اطیب، فرمایا ہاں اللہ رب العزت کی نعمتیں کیا کم ہیں؟ اس کی نعمتیں تو بہت ہی اعلیٰ ہیں، بہت ہی افضل ہیں. جتنی بار بھی دیکھو گے رب کائنات کی رحمت تمہیں اتنا ہی ثواب عطا فرماتی ہے. اور حضرت محمد بن نعمان سے مرفوعاً مروی ہے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ طبرانی شریف کی حدیث ہے، فرمایا من زار قبر ابویہ او احدہما فی کل جمعۃ غفر لہ وکتب برا. فرمایا کہ جس شخص کے والدین اس دار فانی سے رخصت ہو گئے، انتقال کر گئے، اب وہ تو انتقال کر گئے، اب انتقال کرنے کے بعد اب ہے ان کی قبر، تو کیا لوگ کہتے ہیں کہ قبروں کی طرف جانا معاذ اللہ شرک ہو گیا، اور معاذ اللہ اس کو گناہ کہہ دیا جاتا ہے، اور پتہ نہیں کیسی کیسی باتیں، معترضین، اعتراض کرنے والے، انہوں نے نہ کبھی حدیث کا مطالعہ کیا، نہ کبھی دقت نظر سے دین کا مطالعہ کیا، بس جو بات عقل کے مطابق اس کے پیمانے میں آ گئی اس کو لے لیا، اور جو نہ آئی اپنے من پسند توحید بنا لی، اپنا من پسند شرک بنا لیا. توحید تو وہی توحید ہے نا جو سرکار نے عطا کی ہے، بولے تو شرک تو وہی شرک ہے نا کہ جس کے بارے میں سرکار نے فرما دیا. یہ اپنی طرف سے تو نہ شرک ڈال سکتے ہیں، نہ ہی توحید کو کہیں سے نکال سکتے ہیں. اب والدین نہیں رہے، اب والدین کی قبریں ہیں. کیا قبریں کہتے ہیں کو فائدہ دے سکتی ہیں؟ ارے جو والد کی قبر فائدہ دیتی ہے تو ولی کی قبر کتنا فائدہ دے گی؟ ایک والد کی قبر ہے، والدہ کی قبر ہے، اور وصال کر گئے. حضور نے فرمایا ہے من زار قبر ابویہ او احدہما، فرمایا جس نے اپنے باپ کی، بیٹے نے اپنے باپ کی یا ان دونوں میں سے کسی ایک کی، فرمایا جیسے والدین میں سے والدہ کی یا والد کی، فرمایا فی کل جمعۃ، ہر جمعے، فرمایا غفر لہ، اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے، اسے بخش دیا جاتا ہے. اور یہاں بات ختم نہیں کی، فرمایا وہ کتبہ برن،
فرمایا اسے نیکوکاروں میں صالحین میں داخل کر دیا جائے. اوئے ہوئے ہوئے ہوئے. والد تھا، پتہ نہیں 5 وقت کی نماز بھی پوری پڑھتا تھا یا نہیں پڑھتا تھا، پتہ نہیں صدقہ اور خیرات بھی زندگی میں کرتا تھا یا نہیں کرتا تھا، اچھی محفلوں میں بیٹھتا بھی تھا یا نہیں بیٹھتا تھا. صرف وہ کلمہ گو مسلمان والد جو اس دار فانی سے رخصت ہو گیا، اس کی قبر کی زیارت کرنے سے گناہ بھی بخشے جاتے ہیں اور صالحین میں اس کے بیٹے کا شمار بھی کر دیا جاتا ہے. لوگ کہتے ہیں والدین کی قبر، تم خواجہ اجمیر کی قبر کی بات کرتے ہو، تم داتا گنج بخش علی حجویری کی قبر کی بات کرتے ہو. ارے جن کی ساری زندگی ان کی زبانیں اللہ کے ذکر میں تر رہی ہو، جن کے کانوں نے اس کے کلام کی آواز سنی ہو، اور جن کے دل اس کی محبت میں، اس کی رغبت میں اور اللہ کی الفت میں ہمہ وقت مست و بے خود رہے ہو، اور جن کی روحیں اس سے ملاقات اور اس کی ملاقات کے شوق میں تڑپتی ہو، ارے اس ولی خواجہ اجمیر کا عالم اس کی قبر کی زیارت کا کیا ہوگا؟ داتا گنج بخش علی حجویری کی قبر کی زیارت کا عالم کیا ہوگا؟ حضور غوث العظم جنہوں نے ساری زندگی شریعت مصطفیٰ کی تعلیم دی ہو، گناہوں سے روکا ہو، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اس کی تعلیم امت تک پہنچائی ہو، اور جس کی ایک مجلس میں جب خطاب ہوتا خشیت الہیہ کا، خوف الہیہ کا، تو جس کی مجلس 70 ہزار میں سے کئی جنازے اللہ کی معرفت میں اٹھ جاتے ہو، اس غوث العظم کی قبر کی زیارت کا کیا عالم ہوگا؟ یہ والدین کی قبر ہے. میں نے بتایا نیکی کرنا نہ کرنا وہ بات کی بات، صرف والد کی قبر کی زیارت کرنا بھی تمہارے گناہوں کی بخشش کی وجہ بنتی ہے. لہٰذا اے بغدادی مسجد والو، اے امت مسلمہ جو یہ بات کرتے ہیں کہ قبر سے کچھ نہیں ملتا، تم ان کی طرف نہ دیکھو، رسول اللہ کی طرف دیکھو، میرے آقا کے قول پاک کی طرف دیکھو، اور میرے آقا کے عمل مبارک کی طرف دیکھو. اور آقا خود قبرستان جایا کرتے تھے، یہ آگے چل کر میں بتاتا ہوں، مگر اس سے پہلے یہ بات ذہن نشین کرنے کے قابل ہے کہ قبروں کی زیارت کرنا یہ حدیث رسول سے بھی ثابت ہے، اور خود جب حضور نے اپنی قبر کی زیارت کی بات کر دی ہو، پھر اپنی قبر کی زیارت کی بات کر دی ہو، تو پھر بندہ کیا کہے کہ بھئی اس کی قبر پر جانا یہ شرک ہو گیا؟ شرک نہیں ہوتا. اچھا یاد رکھ لیں، ایک بڑا خاص نقطہ میں بیان کرنے لگا ہوں، یہ کان کھول کر ذرا سنیے گا کہ قبروں پر جانا یہ عین توحید ہے. کیا ہے؟ توحید. لوگ کہتے ہیں قبروں پر جانا شرک ہے، کہتے ہیں نا کہ تسی